دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے آج انسداد منشیات اور سمگلنگ کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر ان مسائل کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سندھ کے 14 اضلاع میں مقامی حکومتوں کے پہلے مرحلے کے انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے۔ پی آئی اے نے آج صبح لاہور سے کوالالمپور جبکہ گلگت اور سکردو کے لیے بھی پروازیں بحال کر دی ہیں۔ روانڈا میں دولت مشترکہ کے سربراہان حکومت کے اجلاس میں ماحولیاتی تبدیلی کے بحران سے نمٹنے اور تجارت کے فروغ کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے منشیات اور سمگلنگ کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں منشیات کے استعمال اور اس کی غیر قانونی سمگلنگ کو فعال طور پر محدود کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ حکومت منشیات کے استعمال اور اس کی غیر قانونی سمگلنگ سے پیدا ہونے والے چیلنجز سے نمٹنے کے حوالے سے اپنے عزم کو مزید پختہ کرے اور نوجوانوں کو منشیات کے خطرے سے بچائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے منشیات سے متعلق چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی ٹیموں کے تعاون سے بڑی کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے معاشرے سے منشیات کے غیر قانونی سمگلنگ سے نمٹنے اور اس کے استعمال کے مضر اثرات کو کم کرنے میں وزارت انسداد منشیات کو سراہا۔ وزیر اعظم نے محمد شہباز شریف نے اپنے علیحدہ پیغام میں کہا کہ پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع اور سمگلنگ کے راستوں سے قریب ہونے کی وجہ سے منشیات کے خطرے میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے منشیات کی وجہ سے پیدا ہونے والے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا ہے اور ہم اس مقصد کے لیے بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے منشیات کے استعمال اور سمگلنگ کی روک تھام سے متعلقہ تمام عالمی معاہدوں اور تقریباً 40 ملکوں کے ساتھ مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کر رکھے ہیں اور ہم تمام بین الاقوامی وعدوں کی تکمیل کے لیے پرعزم ہیں۔ سندھ کے 14 اضلاع میں مقامی حکومتوں کے پہلے مرحلے کے انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے۔ انتخابی عمل سے متعلق ہمارے کراچی کے نمائندے وقاص ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کیا تفصیل ہیں وقاص آپ کے پاس؟ جی بالکل، سندھ کے 4 ڈویژنز کے 14 اضلاع میں پہلے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات کے لیے آج صبح ہونے والی پولنگ کا عمل جاری ہے اور ان اضلاع کی کل 6,277 نشستوں پر 21,298 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے اور الیکشن کمیشن انتخابات میں ووٹرز کی سہولت کے لیے 9,290 پولنگ اسٹیشن کے اندر 29,970 پولنگ بوتھ قائم کیے ہیں اور بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ان 14 اضلاع کے اندر 1,16,43,582 ووٹر جو ہیں اپنا حق رائے استعمال کریں گے۔ پولنگ کے دن امن و امان برقرار رکھنے کے لیے حکومت سندھ نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر سخت سیکورٹی پلان مرتب کیا ہے۔ اس کے علاوہ صوبائی الیکشن کمیشن سندھ کے دفتر میں ایک مانیٹرنگ سیل بھی قائم کیا گیا جو ووٹوں کی گنتی اور رزلٹ کے اعلان تک قائم رہے گا اور محکمہ داخلہ سندھ نے بلدیاتی انتخابات کے پیش نظر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے صوبے بھر میں دفعہ 144 بھی نافذ کر رکھی ہے اور اس کے تحت صوبے بھر میں اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی ہوگی۔ جی بہت شکریہ وقاص۔ اور مزید آپ کو بتائیں کہ ادھر خیبر پختونخوا کے حلقے پی کے 7 سوات کی خالی نشست پر ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ 4 امیدوار ضمنی انتخاب کے لیے مد مقابل ہیں۔ یہ نشست عوامی نیشنل پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی وقار احمد خان کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ کوالالمپور کے لیے پی آئی اے کی پرواز کورونا پابندیوں میں نرمی کے بعد آج صبح لاہور سے روانہ ہوئی۔ وزیر ہوا بازی خواجہ سعد رفیق کی ہدایت پر لاہور سے کوالالمپور کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں شروع کی گئی ہیں۔ اسی طرح سیاحت کو فروغ دینے کے لیے لاہور سے پی آئی اے کی مزید پروازیں گلگت اور سکردو کے لیے شروع کی گئی ہیں۔ وزیر ہوا بازی نے کہا کہ لوگوں کو سفر کی آرام دہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے پروازوں کی تعداد بڑھائی گئی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت تشدد کو ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ آج کشمیر میڈیا سروس کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب دنیا بھر میں تشدد کے متاثرین سے یکجہتی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج تشدد کو کشمیریوں میں خوف و ہراس پھیلانے اور علاقے پر اپنے غیر قانونی قبضے کو طول دینے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ رپورٹ میں اس امر پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ بھارت مقبوضہ وادی میں تشدد کے مختلف طریقے اپنا رہا ہے جن میں بجلی کے جھٹکے دینا، تشدد اور صنفی ہراساں کرنا شامل ہے۔
آج تشدد سے متاثرہ افراد کی حمایت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد دنیا بھر میں ان ہزاروں لوگوں سے یکجہتی کا اظہار کرنا ہے جو تشدد سے متاثر ہوئے اور آج بھی تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں۔ روانڈا کے دارالحکومت کی گالی میں 56 رکنی اتحاد دولت مشترکہ کے سربراہ اجلاس میں ماحولیاتی تبدیلی کے بحران سے نمٹنے اور رکن ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ کا اعادہ کیا گیا ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی